الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج ہم پڑھیں گے انالیسز آف الناقص ورسز ریگولر ورب. ناقص بولتے کس فعل کو جہاں پہ ہوگا لام کلمہ حرف علت، جہاں پہ تھرڈ ریڈیکل یا لام کلمہ کیا ہوگا حرف علت، یعنی کہ جہاں پہ اینڈ پہ آئے گا کیا فعل میں، یا تو الف یا تو واو یا تو یا، جن کو بولتے ہیں حرف علت. اگر یہ آئیں گے این لیٹر پہ فعل میں اسے بولیں گے ناقص فعل. اور ریگولر ورب کیا ہو گیا سالم افعال بولتے ہیں ان کو، سالم افعال ہے نا، جہاں پہ کوئی حرف علت نہیں پایا جاتا ہے اور جہاں پہ تضعیف نہیں ہو جاتی ہے. کیا نہیں ہو جاتی ہے؟ تضعیف. تضعیف بولتے ہیں وہاں پہ ڈبل نہیں ہو جاتی ہے لیٹر، جیسے حج، اصل میں کیا ہوتا ہے وہ حجج. ابھی سمجھ آپ کو نہیں آئے گا لیکن آپ کو سمجھنا ایسے ہی ہے. ریگولر ورب مطلب کیا بالکل ریگولر ورب، اس میں کوئی حرف علت نہیں پایا جاتا ہے، اس میں الف واو اور یا نہیں پایا جاتا ہے ان دا فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ آرٹیکل. کیونکہ ہم جانتے ہیں معطل الفا کیا ہوتا ہے مثال، معطل العین کیا ہوتا ہے اجوف، معطل اللام کیا ہوتا ہے ناقص. ویسے ہی دیکھیں ماضی کے بارے میں بول رہے ہیں ذہبہ. ترکیب کیا کریں گے ذہبہ کی ترکیب؟ یہاں یہ بول رہا ہے ذہبہ کو ہم کیا بولیں گے، ہم بولیں گے ذہبہ کو وہ ہے فعل ماض ہے نا، وہ پاسٹ ٹینس ہے، مبنی علی الفتح ہے. فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے مبنی. فعل ماضی ہوتا ہے مبنی، یاد کرنا ہے وہ ہوتا ہے مبنی، یعنی کہ فکس جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. ذہب زندگی میں ہمیشہ ذہبہ ہی رہتا ہے. ذهب ذهب ذهبوا ذهب ذهبت ذهبنا ذهبت ذهبت ذهبتم ذهبت ذهبتما ذهبتنا ذهبت ذهبنا، سارے رہتے ہیں کہ ہمیشہ ویسے ہی سیم. ان کو بولتے ہیں مبنی. لیکن یہ کیا ہے مبنی علی الفتح آتی ہے نا، کیونکہ یہاں ہمیں چیک کرنا ہے کہ اس کے لام کلمہ پہ کون سائن آ رہی ہے، اس پہ مبنی ہوتا ہے، مطلب یہ رہے گا فکسڈ اسی زبر پہ مبنی علی الفتح تھے. الفاعل یہاں فاعل کیا ہوتا ہے ضمیر مستتر چھپی ہوئی پروناؤن، تقدیر ہوا ایسٹیمیٹڈ ایز ہوا ہے نا. ہم بولتے ہیں ذهب وہ گیا، ہی وینٹ. وینٹ تو میں نے کہا لیکن ہی کہاں پہ ذهب بتائیں، یہاں پہ ہی لکھا ہوا تو وہ چھپا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ کیا فاعل. الفاعل ضمیر مستتر تقدیره ہوا. اب کیا یہ فعل ماضی ہے نا، یہ فعل ماضی ہے. اب دیکھیں اب دعا جو کہ ناقص فعل ہے، جو کہ فعل ماض پاسٹ ٹینس تو ہے، مبنی کیوں علی الفتح تھے، جو مبنی ہے کس پہ علی الفتحة المقدرة. دعا جو ہے دعا اصل میں کیا تھا یہ دعوا، عرب بولتے لیکن دعا. تو یہ بول رہا ہے کہ یہ بھی اصلی مبنی ہے اور یہ مبنی زبر کے اوپر ہی ہے، لیکن اس زبر کے اوپر اس کو بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ایسٹیمیٹڈ ڈکلینشن. کیا بولتے ہیں؟ ایسٹیمیٹڈ ڈکلینشن. ایسٹیمیٹڈ ڈکلینشن میں ایسٹیمیٹ کر رہا ہوں. تقدیر ہو الفتحۃ المقدرہ، وہ مقدرہ وہ چھپی ہوئی ہے وہاں پہ، یہاں لگ رہی دکھ نہیں رہی ہے لیکن وہ اصل میں اس کے اصلی روٹ ورڈ میں دعویٰ کے اندر وہ یہاں مراد ہوتا ہے. الفاعل ضمیر مستتر سیم تقدیر ہوا، ہوا ہے نا. دعا ہی کالڈ، اس نے پکارا. اب دیکھیں مضارع مرفوع فارم کیسے آ جاتی ہے، آتی نہیں یذهب. ترکیب کیا کرتے ہیں ہم بولتے ہیں فعل مضارع مرفوع بالضمہ، مرفوع کیا ضمہ سے. الفاعل ضمیر مستتر تقدیره ہوا، پھر سے کیونکہ یذهب ہے ہم بولتے ہیں نا ہوا یذهب. اگر یہاں تذهب ہوتا ہم کیا بولتے الفاعل ضمیر مستتر تقدیره انت یا ہی بولتے. تذهب میں دو سے آ سکتے، دو احتمال ہے اس میں آستا ہے غائب کا سیگا بھی اور اس میں آستا ہے مخاطب کا سیگا بھی، غائب مونس کا سیگا یا مخاطب مذکر کا سیگا ہے نا. اور افعل میں کیا ہوگا چھپا ہوا انا، اور نفعل میں کیا ہوگا چھپا ہوا نحن. یہ یہاں پہ ہوتا ہے. یدعو ہاں فعل مضارع مرفوع ہے نہیں مرفوع بالضمة المقدرة، کیونکہ اصل میں تھا یہ دعوا یدعو فعل یفعل کے وزن پہ، یعنی کہ باب نصر ینصر کا ہے اس کو بیٹر نے یدعو. تو یہاں پہ کیا بول رہا ہے فعل مضارع مرفوع بالضمة، مرفوع ضمہ کے ساتھ، لیکن ضمہ کیسی ہے ضمہ المقدرہ چھپی ہوئی پیش. یہاں بتائے دکھ رہی ہے پیش، یہاں پہ جزم آ رہی ہے کیونکہ عرب ایسے استعمال کرتے ہیں. سیم الفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا، کیونکہ یدعو آ رہا ہے، ہوا یدعو وہ پکارتا ہے یا پکارے گا. اب دیکھیے مضارع کے مجزوم کی فارم میں ہم ترکیب کیسے کرتے ہیں. یذهب آئے گا نا اینڈ پہ کیا آئے گی جزم، بول رہے فعل مضارع مجزوم تو ہے لیکن بالسکون ہے، اینڈ پہ کیا آ رہی ہے سکون. سیم الفاعل ضمیر مستتر تقدیرہ ہوا. لیکن اب ناقص میں کیا ہوتا ہے مسئلہ، ناقص میں یدعو آتا ہے، یدعو نہیں آتا ہے یدعو.
وہاں پہ حذف و آخری ہو جاتا ہے. وہاں پہ ہم آخری لیٹر کو حذف کرتے ہیں جب مجزوم کی حالت ہوتی ہے ناقص فعل کے اندر، جہاں پہ اینڈ لیٹر ہوتا ہے کیا، حرف علت یا تھرڈ ریڈیکل یا لام کلام بولیں گے ہم. فعل مضارع مجزوم، یہ مجزوم ہے، لیکن مجزوم کی علامت یہاں پہ کیا ہوتی ہے، جزم اینڈ پہ نہیں، وہ یہاں پہ ہوتا ہے فعل سالم کے اندر. فعل ناقص کے اندر مجزوم کی علامت کیا ہوتی ہے، حذف، حذف حرف بحذف حرف العلہ. یہاں پہ ہم حذف کر دیتے ہیں، دا ویک لیٹر از اومیٹڈ، اس ختم کر دیتے اس کو، ہم بچاتے ہی نہیں ہے وہاں پہ. الفاعل ضمیر مستتر، پھر سے ہے نا، تقدیرہ ہوا، ہے نا، ہوا یدعو. اس کے بعد دیکھیے آپ، ابھی یہاں پہ بول رہا ہے پھر سے ساری خشکت اچھے سے. تھری موڈس آف الفعل المضارع الناقص، یعنی کہ ناقص افعال جو ہے نا اس کا مرفوع فارم بھی، منصوب فارم بھی، مجزوم فارم بھی. فار ایگزامپل یہاں بول رہا ہے علامہ، مرفوع تو حالت ہوتی ہے، اس کی علامت کیا آ جاتی ہے، مرفوع کی حالت میں یہاں پہ علامت اینڈ پہ کیا آ جاتی ہے، ہوا یدعو، وہ پکارتا ہے. یعنی کہ اصلی یہاں پہ جزم ہے نا، وہ دکھتی نہیں ہے جزم نا یہاں پہ، یہاں پہ جزم ہے نا اس پہ، یہاں پہ جب بنائیں گے اس نے یہاں، یعنی کہ یہاں پہ مرفوع کی حالت میں ضمہ مقدرہ ہوتی ہے، چھپی ہوئی ضمہ ہوتی ہے نا. یہاں پہ کیا ہوتی ہے، فتح مقدرہ، نہیں نہیں نہیں، فتح مقدرہ نہیں ہوتی، فتح دکھ جاتی ہے سیدھے، لیکن ضمہ ہوتی ہے مقدرہ چھپی ہوئی یہاں پہ، کیونکہ اصل میں آتا ہے دعا یدعو، لیکن پڑھتے دیا تو یہ بس تھیوریٹکلی سمجھنا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کنفیوز یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، یہ بس تھیوریٹکلی سمجھنا ہوتا ہے، تھوڑا ایبسٹریکٹ کنسیپٹ سے. اچھا اب ہے نا مجزوم، یہاں پہ حرف الف کو ختم کر دینا ہے، طرح یدعو کاٹ گیا واو کو، یدعو آ گیا مجزوم کی فارم کس کی، فعل ناقص کی، ہو گیا وہ تین سے کے. فائیو انر پاکٹ ہے وہ الافعال الاربعہ، یفعل تفعل تفعل افعل نفعل، یا یدعو تدعو تدعو ادعو ندعو. اب دیکھیے ہیا کے بارے میں آپ، ہی تدعو وہ ایک عورت پکارتی ہے یا پکارے گی، ضمہ مقدرہ. ہی تدعو وہ ایک عورت پکارتی ہے یا پکارے گی، لیکن منصوب فارم میں، تو زبر یہاں پہ آ جاتی ہے. لیکن اگر مجھے مجزوم فارم لانا ہے فعل ناقص کا، ہم کریں گے حذف حرف العلہ، کاٹ دیا ہم نے حرف علت کو، آئے نا پھر سے تدعو یہاں پر ویسے ہی. اب دیکھیے جو افعال الخمسہ یہ تھے افعال الاربعہ، فائیو ان پاکٹ. اب جو افعال الخمسہ ہے جہاں پہ ثبوت النون، نون کا ثابت ہونا مرفوع کی علامت ہوتی ہے، جہاں پہ حذف النون، نون کا حذف ہو جانا، ختم ہو جانا، کیا ہوتی ہے، یا تو منصوب کی حالت کی علامت، یا تو مجزوم کی حالت کی علامت، حذف النون. مجھے ماں بتا رہی ایک منٹ. اچھا کیا بول رہا تھا آپ کو، دیکھیے یہاں پہ ہاں، تو حذف حذف النون کریں گے نا ہم، تو یا تو کا منصوب کی حالت یا تو کی مجزوم کی حالت. ابھی کیسا سمجھ آئے گا، مجزومہ کی منصوب ہے، اگر نواسب داخل ہو گئے ہوں گے مضارع سے پہلے تو بولیں گے منصوب ہی ہے. اگر جوازم داخل ہو گئے ہوں گے، وہ ایجنٹس جو جزم دیتے ہیں مضارع کو اینڈ پہ یا مجزوم بناتے ہیں مضارع کو، تو بولیں گے وہ مجزوم مضارع. بس نون کاٹنا ہے. یدعوانی یدعون آتا ہے نا گردان میں، نون کاٹیا بن گیا یدعوا 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 یدعوا. اس میں کتنا آسان تھا یہ. اب انت تدعوانی بس اب وہ نون کاٹنا ہے، کاٹ دیا نون، آ گیا منصوب یا مجزوم فارم. تو یہاں ہمیں سمجھا رہا ہے یہ چیز، بول رہا ہے اگر ہم بولیں کہ انت تدعو، پھر انت تدعو منصوب فارم، انت تدعو مجزوم فارم، اینڈ پہ کاٹ دیا اس کا حرف علت، اس کو بولتے ہیں مرفوع بالضمۃ المقدرہ. یہ تو مرفوع ہے اس ضمہ سے جو چھپی ہوئی ہے، کیونکہ اصل میں تھا یہ دعوا یدعو، تو تدعو آتا اصل میں، لیکن یہاں پہ ضمہ چھپی ہوئی ہوتی ہے مرفوع کی حالت میں. اور تدعو جو ہے جو منصوب ہے بالفتحہ زبر سے، وہ تو ظاہری ہے، لیکن تدعو جو ہے جو مجزوم حالت آ رہی ہے فعل ناقص کی، بحذف حرف العلہ، فعل ناقص چھو مجزوم یوان کت پڑھ، اچھ پیوان اخری حرف کر حذف، یاد کرنا ہے. فعل ناقص مجزوم کیسے آ جاتا ہے، اس کے آخری حرف کو حذف کرنا پڑتا ہے، ختم کرنا پڑتا ہے شارٹ میں. اب کیا ہے، تدعوان تدعوا تدعوا مجزوم بثبوت النون، مرفوع بثبوت النون. یہ مرفوع کیوں ہے، کیونکہ یہاں پہ نون ثابت ہے. اگر نون ہٹ گیا یا تو منصوب ہوگا یا تو مجزوم ہوگا. دیکھیے تدعوا تدعوا بحذف النون، بحذف النون کیا ہے یہ، یا تو منصوب یا تو مجزوم. اب پھر سے تدعوان تدعون تدعین تدعوان، ہے نا، اب بس نون کاٹیے اس کو، یا آئے گا منصوب یا مجزوم فارم. نون کمس نون گوز، نون آتا ہے نون جاتا ہے، نون ہے تو مرفوع فارم، نون گیا تو منصوب فارم یا مجزوم فارم. اگر نواسب داخل ہو گئے مضارع سے پہلے تو منصوب فارم، اگر جوازم داخل ہو گئے مضارع سے پہلے تو مجزوم فارم. نواسب کون ہے، ان لن کئی اذن اور حتی بھی ہے.
ایسے ہی جوازم کون ہے؟ لما ہے، لم ہے، لا ناہیہ ہے. الفعلان المبنیان، جو دو مبنی افعال ہوتے ہیں نا، یفعلن تفعل، وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے یہاں پہ لوگ لگاتا ہے. وہ جیسے ویسے رہیں گے. بولتے ہیں ہم فکسڈ ہے، ہمیں مت، ہم انڈکلینیبل ہے، ہم نان چینجبل ہے، ہم انڈکلینیبل ہے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چاہے مرفوع کی حالت ہے، منصوب کی حالت ہے، مجزوم کی حالت ہے، کیونکہ ہم مبنی ہیں. ہمیں الفعلان المبنیان، دو مبنی افعال. دیکھیے یدعون ہے نا، یدعون، یدعون، یدعون یا ہے سیم. وہ سب مرد پکارتے ہیں یا سوری، وہ سب عورتیں پکار، ہاں یہ عورتوں کا ہی ہے نا. وہ سب عورتیں پکارتی ہے یا پکاریں گی، وہ سب عورتیں پکارتی ہے یا پکاریں گی، وہ سب عورتیں پکارتی ہے پکاریں گی. مرفوع فارم، منصوب فارم، مجزوم فارم. مبنی علی السکون، مبنی کس پہ؟ سکون پہ. کیوں؟ ہمیں چیک کرنا لام کلمہ پہ کیا آ رہا ہے. دال عین اور واو ہے نا، اس کو روٹ ورڈ دعوا، تو واو پہ کیا آ رہا ہے؟ سکون. تو اس کا بنے گا مبنی علی السکون. لیکن مبنی کو نہیں بولتے ہیں مرفوع ہوتا ہے مبنی، اس کو بولتے ہیں فی محل رفع، یہ مرفوع کی جگہ پہ ہے. کیونکہ یہاں پہ علامت ظاہر نہیں ہو جاتی ہے، مرفوع کی حالت کی علامت ظاہر نہیں ہو جاتی ہے. کوئی بیمار ہے بیچارہ، علامت آ ہی نہیں رہی، اس کو سائنس لاتا ہے ٹھیک ہے باہر سے، لاتا ہے مبنی ہے یہ، کیونکہ وہ سائنس دکھاتا ہی نہیں ہوتا ہے. تو اس کو بولتے ہیں فی محل رفع، یہ بیماری کی جگہ پہ ہے، بیمار لگتا ہی نہیں ہے سیدھے سیدھے. مثال دے رہا ہوں نا اس سمجھنے کے لیے. میں کہا تھوڑا یہ ایبسٹریکٹ مسئلہ ہوتا ہے اس میں. پھر یدعون مبنی علی السکون فی محل نصب، یہ منصوب کی جگہ پہ، فی محل نصب، ان دا پلیس آف نصب. یدعون مبنی علی السکون ہے نا، پھر سے یہ بھی فی محل جزم، یہ مجزوم کی جگہ پہ، اس کو ایسے ہی بولنا ہوتا ہے. اب نا تدعون تدعون تدعون، وہاں پہ بھی سیم آئے گا، اس کو آئے گی سیم ترکیب جس کو یہاں پہ کی تھی ہم نے. اب ہو رہے ہیں موڈس فار الفعل المضارع. دیکھیں کیونکہ ہم جانتے ہیں ان ہے نا، ان وہ نواسب المضارع میں سے نا، نواسب میں سے، یعنی کہ جس سے مضارع منصوب بن جاتا ہے. اگر یدعو تھا تو این یدعو آئے گا یہاں پہ. یدعو جو ہے نا وہ کیا، فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة، چھپی ہوئی ضمہ، کیونکہ اصل میں تھا دعا يدعو. الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ان يدعو فعل مضارع منصوب بالفتحة، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، پتہ ہی ہے آپ کو. تدعو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة، چھپی ہوئی ضمہ. الفاعل ضمیر مستتر تقدیر ہی او انت، کیونکہ یہاں پہ احتمال ہے. جو تفعل کا سیگا ہوتا ہے یا تو وہ ہی والا ہوگا، ہی تفعل، یا تو انت تفعل ہوگا. اس کے بعد ان تدعو، پھر سے کیا آ رہی ہے یہاں پہ زبر. فعل مضارع منصوب بالفتحة، الفاعل ضمیر مستتر تقدیره ہی او انت. تدعین فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، یہاں پہ جو نون ہے نا، یہ مرفوع کیا علامت ہوتی ہے؟ مرفوع کی حالت کی علامت ہوتی ہے. الفاعل الیا، یہاں پہ جو نا فاعل، بتا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے نا یا. تفعلین میں تفعلین ہوتا ہے یا فاعل ہے نا. آ، او تقدیر ہو انت، تقدیر ہو انت تدعین، تو ایک عورت پکارتی ہے، پکارے گی. ان تدعی کہ تو پکارے، نون کاٹیے کیونکہ نواسب داخل ہو گیا، نصب نواسب داخل ہو گیا مضارع سے پہلے، تو منصوب بن جائے گا. ایک منٹ. ہاں تو منصوب کی حالت کی علامت کیا ہوتی ہے؟ نون کٹ جاتا ہے اینڈ پہ. تو ان تدعی فعل مضارع منصوب بحذف النون، نون حذف کرنا تھا آپ کو. الفاعل والیا تقدیره انت. باقی آپ کو آئے گا سب کچھ ویسے کریں سیم ہے نا. ادعو، ان ادعو آئے گا ہے نا. تو نا یدعون، ان یدعو آئے گا. ان نا نواسب میں سے، تو نون کاٹنے ہیں بس. تو آسانی ہے، یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں نوٹ سے. نوٹس میں نے آپ کو سینڈ کیا تھا نا اس پہ واٹس ایپ گروپ میں، یا جو ہے نا اس کا ویڈیو نمبر 1 نا اس کا، اس میں نے سینڈ کیا نا، وہ کمنٹ باکس میں لنک دی ہے اس کی. گوگل ڈرائیو سے آپ کھول سکتے ہیں اس کو، پی ڈی ایف کو، اس والے کو. اب دیکھیے نا تدعو، یہ آپ کو آگے کرنا سب کچھ. لا جب آئے گا نا، لا الناہیہ ہوتا ہے نا، وہ جوازم المضارع میں اس سے ہوتا ہے، اس سے مضارع کو جزم آ جاتی ہے، جوازم میں سے ہوتا ہے وہ. لا الناہیہ کیا ہو گیا؟ پروہیبٹ لا، ایسا مت کرو، لا تدعو، مت پکارو. ولا تدعو مع اللہ الہ آخر، ولا تدعو مع اللہ الہ آخر. یا ولا تدعو کیا جن میں کیا گیا؟ ولا تدعو مع اللہ احد، ولا تدعو مع اللہ احدا. دیکھیں تدعون نہیں آ گیا، تدعون. ولا تدعو، تم مت پکارو، مع اللہ احدا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی ایک کو مت پکارو. یہ نہیں آ گیا ایسے اللہ کے سوا کس کو مت پکارو، پتہ ہی ہے. وہاں پہ گیا اللہ کے ساتھ کس کو مت پکارو، یا اللہ یا محمد ساتھ میں بولنا. یہ بھی کیا ہے؟ شرک. جو بولے گا یا محمد میری مدد کریے، وہ مشرک ہے. کوئی بولے گا نہیں میں مشرک نہیں ہوں، میں مانگتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنے عظیم شخصیت. لیکن شرک میں سب برابر ہے.
कोई अल्लाह को मांग, अल्लाह के सिवा किसी को भी मांग रहा है ना कोई, फरिश्तों को मांग रहा है, बड़े बड़े फरिश्तों को, बड़े बड़े अंबिया को मांग रहा है, इमामों को मांग रहा है, अली रजी अल्लाह अन्हु को मांग रहा है, हसन हुसैन को मांग रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांग रहा है, वो सब वो सारे शिरक करते हैं। चाहे वो समझेंगे हम शिरक नहीं करते, लेकिन वो शिरक करते हैं, क्योंकि कुरान सीधे बात है, वला तदउ मअ अल्लाहि अहदा, तुम मत पुकारो अल्लाह ताला के साथ किसी भी एक को। वहाँ होता है ना वो रूल भी अप्लाई, अन्नकिरतु फी सियाक़िन नही तदुल्लु अलल उमूम। जब नकिर आ जाता है उस कंटेक्स्ट, जब जब प्रोहिबिटिव कंटेक्स्ट में आ जाता है कॉमन नाउन, तो वहां पे आ जाता है मीनिंग जनरल में, है ना। मतलब मैं कर रहा हूँ सारे कुफर नफी एक साथ, आपको शायद समझ नहीं आ गया होगा। ला तदउ, तुम मत पुकारो, तो ला तदउ था ना, हमने इसको वाव काट दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मजजूम की अलामत क्या होती है? गलत बात करते हो, वसीला ला सकते हैं। हाँ, वसला जायज़ है, तीन वसले जायज़ है इस्लाम में, बिल्कुल। अल्लाह ताला बोलता है कुरान में, वबतगू इलैहिल वसीला, तुम तलाश करो अल्लाह ताला की नज़दीक जाने के लिए वसीला, है ना। कुरान की आयत है। अब तीन मसले जायज़ है कुरान हदीस में जो आगे है। पहले आगे कि हम लाएंगे वसीला अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात का, उसके नाम है ना और सिफ़ात। ए अल्लाह ताला तुम रहमान हो, मुझ पे रहम करो, तुम रहीम हो, मुझ पे रहम करो, तुम गफूर रहीम हो, मुझे बख्शो। तो हम ला रहे वसीला, मीन्स ऑफ अप्रोच अल्लाह ताला की ओर जाने का। हम ला रहे क्या? उसके नेम्स और एट्रीब्यूट्स, हो गया पहला जो जायज़ है। नंबर दो वसला जायज़, मैं ला रहा हूँ अपने आमाल वसीला, मैंने अच्छे अमल किया है, मैं बताऊँ अल्लाह ताला को, "ए अल्लाह मैंने अच्छे अमल किए, इसके पास मुझे ऐसा करो कुछ, मुझे दो।" इसकी रिवायत, इसकी क्या रेफरेंस है? इसकी रेफरेंस कुरान में सीधे है ना, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम है, उसको पुकारो उन नामों से। वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माई ना वो। अब देखिए दूसरा चीज़, जैसे वो उन गार वालों के बारे में आ गया जिनका गार बंद हो गया था पत्थर से, उन्हें फिर दुआई अपनी अपनी आमाल लाई क्या रब के सामने, कहा रब से, रब ये अल्लाह ताला ये हटाओ हमसे ये पत्थर, उनको हट गया। यानी कि अपनी आमाल का वसला लाना भी जायज़ है। तीसरा वसला लाना जायज़, वो क्या हो गया? मैं किसी बुजुर्ग से कह रहा हूँ मेरे लिए दुआ करो, किसी नेक इंसान से कह रहा हूँ, किसी इमाम साहब से कह रहा हूँ मेरे लिए दुआ करो, तो ये भी क्या है? जायज़। ओके। अब जैसे इन्होंने कहा अभी, इन्होंने कहा कि अगर हम बोलेंगे, हम लाएंगे वसला रसम का, हम बोलेंगे अल्लाह ताला हम आपको वसला लाते आप रसम का, है ना, ऐसे बोलेंगे, तो ये बताएं शिरक, क्योंकि हम अल्लाह ताला से पुकार रहे हैं ये चीज़। लेकिन सहाबा ने ऐसा नहीं किया है, कोई रिवायत सही नहीं है इसके बारे में। एक रिवायत आई है ना वो जो उसमें दलील देते हैं वो इसके फॉलोवर्स हैं जो इस जो ये राय रखते हैं, वो बोलते हैं कि एक नाबीना साहबी ने कहा था कि उनको कहा वसल्लम ने कि तुम मेरे नाम से पुकारो अल्लाह ताला को, तुम्हें अल्लाह ताला बिना ही देगा। वो सच है, लेकिन वो तब जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में हयात थे, इस दुनिया में, उस टाइम पे। लेकिन उनके इस दुनिया से जाने के बाद साहबा ने ऐसा नहीं किया है। कोई रेफरेंस आपके पास होगी, आप मुझे सेंड कर सकते हैं, फिर मैं भी मानूंगा इंशाल्लाह कल से ही। लेकिन रेफरेंस नहीं मिलती है सही इसके बारे में, इसलिए इसे एहतियात करना चाहिए। मैंने कहा ना ये तीन हदीस में कुरान में आ गए ये तीन। उसके बाद अब क्या है? तदईन है ना, तदईन, ला अनाहिया दाखिल करिए आप इसमें आगे से। ला अनाहिया दाखिल करने के बाद मुजारे बन जाता है मजजूम, काटिए आप नून को, ला तदई, नून खत्म। तदउवा नहीं लिखा है यहाँ पे, ला अनाहिया दाखिल करिए आप, तदउवा नून खत्म, क्योंकि अब मजजूम बन गया, तो यहाँ पे नून हज़फ हो जाता है। अब है ये अदउ है ना, लम अदउ, काटिए वाव को फिर से, क्योंकि लम भी क्या होता है? लम भी होता है जवाजिमुल मुदारे में से। लम मतलब हो गया नॉट फॉर पास्ट, क्या हो गया? नॉट फॉर पास्ट। लम क्या हो गया? नॉट फॉर पास्ट, नॉट फॉर पास्ट, यानी कि इससे मुजारे का माना पास्ट में जाता है, इससे मुजारे का माना पास्ट में जाता है। देखिए मुझे पहले जोरी बात होने वाली भी, कोई बोलेगा ना मोहब्बत से या मोहम्मद, मोहब्बत से वो कह रहा है, वो उसको हम शिरक नहीं बोलेंगे, वो शिरक कर रहा है। कितने नात पढ़ते हैं ना, या उसमें या मोहब्बत लिखा होता है ना, वो उसने बनाए अरब के, पता नहीं किसने ना ऐसे, तो वो शिरक है कि नहीं, ये समझना है पहली बात। कोई बोल रहा है या मोहब्बत, बस मोहब्बतन बोल रहा है, उसको ये एतकाद नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मेरी बात सुनते जैसे अल्लाह ताला सुनता है, उसको ये एतकाद नहीं है, बस मोहब्बत में बोला है या मोहम्मद ऐसे, तो उसे हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, इसका शिरक का इतलाक उसको पे नहीं लगाएंगे हम। लेकिन मसला है अगर कोई बोलेगा या मोहम्मद फॉर एग्जाम्पल, या क्या हरफुन निदा है ना, पार्टिकल ऑफ इन्वोकेशन, ऐसा पार्टिकल से हम पुकारते ए मोहम्मद, पुकारते हम किसको है? जो सुनता है हमारी बात। तो इसे एहतियात करना चाहिए कि नहीं?
کرنا چاہیے. اب کوئی بولتا ہے کہ ہم قرآن میں جیسے ہم عطیات میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں پہ ہم یا محمد بولتے ہیں. یا جیسے ہم قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم کیا بولتے ہیں، وہاں پہ ہم ایسے ہی بولتے ہیں نا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. تو وہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ یا ایسے ہی بولتے ہیں وہ علماء دلائل دیتے ہیں، بولتے ہیں ہم بولتے ہیں قبرستان پہ السلام علیکم یا یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین، وہ دعا جو ہے. تو وہاں پہ ہم یا بولتے ہیں. تو یہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے نا؟ یہ اشکال دیتے ہیں وہ. جواب اس کا یہ ہے کہ کچھ صحابہ نے السلام علیکہ ایہا النبی کے بدلے پڑھا السلام علیکن نبی. ایسی بھی روایتیں ملتی ہے. اگر ہم پڑھیں گے السلام علیکہ ایہا النبی، لیکن ہمیں اعتقاد مت ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات سنتے ہیں، بس ہم پڑھتے ہیں ویسے، کیونکہ صحابہ تب اس ٹائم پہ اس دنیا میں حیات تھے جب صحابہ پڑھتے تھے السلام علیکم ایھا النبی. اب ہم بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں. یہ کیسے؟ کوئی بولتا ہے نا قبر والا سنتا ہے کہ نہیں، قبر والا سنتا ہے کہ نہیں، سن بھی سکتا ہے قبر والا، نہیں بھی سن سکتا ہے، دونوں چیزیں. کوئی بولتا ہے قبر والے سنتے ہی نہیں، ختم مسئلہ ہی. کوئی بولتا ہے قبر والا سب کچھ سنتا ہے، جو بولا وہ سنتا ہے. اس میں اعتدال کا راستہ اپنانا ہے. جیسے قرآن کی آیت ہے نا، دلائل دیتے ہیں ایسے، بولتے ہیں قرآن میں آ گیا ولا کیا ہے وہ، انک لا تسمع الموتى، آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو. یا انک لا تسمع من فی القبور، آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہوں گے. اب ہے نا واضح، آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہوں گے. کوئی بولے گا کہ یہ بالکل واضح ہو گیا ایسے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے نا، بخاری کی روایت، کہ جنگ بدر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا، اس وقت پہ ان نے جب کچھ کہا، کچھ کہا ان سے کہ تمہیں کیا ہو گیا، مطلب ان کو نا کفار کو، تو کفار کو اللہ تعالیٰ نے سنایا اس ٹائم پہ. لیکن اس کو شاید قطع تعالیٰ بولتے ہیں وہاں پہ بخاری کی روایت میں کہ ان کو رب نے اس ٹائم پہ سنوایا وہ چیز. تو رب سنوا بھی سکتا ہے قبر والے کو یہ چیز. اس میں اختلاف بہت زیادہ ہے اس مسئلے میں. اگر ہم اس اعتبار سے بولیں گے، کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے ہم بولیں گے، یا نا وہ بخاری کی روایت کی، جب انسان جب کسی کو دفنا دے نا قبر کے اندر، پھر ہم جاتے ہیں گھر اپنے، تو قبر والا سنتے ہیں اس کی آواز، ان کے قدموں کی آواز جب وہ جا رہے ہوتے ہیں نا. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ کچھ عالم بولتے ہیں یہی خاص ہے، اتنا ہی سنتا ہے بس، اور کچھ نہیں سنتا ہے. اب کیسے خود ہی بول سکتے ہو کہ وہ کوئی اور بھی سنتا ہے؟ ہم بولتے ہیں اگر رب چاہے گا نا، سن سکتا ہے قبر والا کوئی چیز. اس کا مطلب یہ مت ہے کہ ہم اس کو پکاریں گے، ایک اور والے مجھے کچھ دو، پتہ ہے وہ شرک ہے. ویسے سمجھے، تھوڑا علمی مسئلہ ہے. اب میں نے صحیح کہا نا؟ اگر میں غلط کہوں گا تو مجھے صحیح کرنا ہے خود کو ہمیشہ نا زندگی میں. مجھے غلط نہیں رہنا ہے. اور دلائل سے بات کرنی چاہیے ہمیشہ نا، دلائل سے. ریفرنس دکھانی ہے برابر، عربی ٹیکسٹ پڑھنا ہے برابر، پھر دیکھنی ہے حدیث کہاں کس کتاب میں آگے اس میں روایت صحیح ہے کہ ضعیف ہے، پھر بات کرنی ہے نا، ورنہ بات ہی نہیں کرنی ہے نا، ورنہ چپ کرنا چاہیے انسان. جیسے آپ نے فرمایا کہ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جس کو تم میں سے ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت کے دن پہ، یا تو وہ اچھی بات کرے یا چپ ہی کرے وہ، ہے نا. تو چپ کرنا چاہیے انسان کو. اگر پورا معرفت نہیں ہوگی، جذبات میں ابھی نہیں انسان بولنا چاہیے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے نا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. من ادا لکھے، بزرگ کے جانتا تھا. ہاں بالکل یہ صحیح ہے. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا، حدیث سے قدسی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عربی میں نا ابھی 9:30 بجے، جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھا، بغض رکھا، اس نے مجھے اعلان جنگ کیا میرے ساتھ. تو صحیح روایت ہے. تو اس لیے رکھنا ہے ولیوں سے بہت زیادہ محبت. اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے بہت محبت رکھنا ہے انسان کو. ان سے بغض رکھنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، جو نا بغض رکھے گا ولیوں سے، اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندوں سے. اور قرآن میں کیا ڈیفینیشن ہے ولی کی؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ولی قرآن میں؟ یہ تو کیا اولیاء بڑے بڑے، اب درجے اس کے اپنے اپنے، اس کی اپنی ہائرارکی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہے نا وہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس سے پہلے کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہے نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی رنج غم میں جائیں گے.
وہ کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان کے بعد تقوی اختیار کرنے والے وہی اولیاء اللہ تعالیٰ کے، ہے نا؟ اب درجہ اپنا اپنا ہے، کوئی ہوگا بہت زیادہ ایمان میں آگے، بہت زیادہ تقوی میں آگے، ہو گیا بڑا ولی، چھوٹا ولی، سیدھی سی بات ہے۔ اس کے بعد دیکھیے انتم تدعون، تم سب پکارتے ہو یا پکارو گے، ہے نا؟ اب اگر لم داخل کریں گے، یعنی کہ ان سب نے نہیں، وہ سب ان سب نے نہیں پکارا، اب دیکھیے ترجمہ میں نے کیا کیا، ان سب نے نہیں پکارا، کیونکہ لم سے مضارع کا مانا جاتا ہے کس میں؟ ماضی میں، لم سے مضارع کا مانا ماضی میں جاتا ہے، لم کو بولتے ہیں ناٹ فار پاسٹ، ناٹ فار پاسٹ، اور لن کو کیا بولتے ہیں؟ ناٹ فار فیوچر، ناٹ فار فیوچر، ناٹ فار پاسٹ، ناٹ فار فیوچر، لن، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر، تم نہیں پہنچ سکتے ہو نیکی تک، بڑی نیکی تک، حتى تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو، مما تحبون، اس میں سے جو تمہیں پسندیدہ ہوگا۔ عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی آتا ہے مسافر گھر میں، بولتے ہیں میں دیو پالو، اس کو ہم دیتے ہیں پرانے کپڑے، پتہ نہیں ہم وہ ہمیں استعمال بھی نہیں کرتے ہیں، اس کو ہم دیتے ہیں وہی کپڑے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ تم اس وقت نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ نہ خرچو تمہیں محبوب ہوگا اپنا چیز، کوئی اچھا چیز دینا ہے اس کو جو محبوب ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے، تب جا کے انسان بڑی نیکی تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ تو وہ کوئی بھی دیتا ہے ویسی چیزیں، پرانی چیزیں، قربان نفس کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، ہے نا؟ کیونکہ اس کے بعد ہی بولتے ہیں نا، جیسے جیسے بولتے ہیں کہ صدقہ کرنا چاہیے نا، وہ روح کا عمل ہے صدقہ کرنا، خود کھانا مال کیا ہے، وہ نفس کا عمل ہے نا؟ روح کے اعمال سے سکون مل جاتا ہے انسان کو، نفس کے اعمال سے ڈپریشن ہو جاتا ہے، ڈپریشن، مال سمیٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن، مجھے مال کم کیوں ہے، مجھے اور لانا ہے مال، اور مال، مال کسی اور کو دینے سے، کسی کو اور کو خوش کرنے سے کیا ملتا ہے؟ جیسے روزہ رکھنے سے کیا، مطلب کھانا نفس کا عمل ہے، فاسٹنگ جو ہے نا روزہ، وہ روح کا عمل ہے، جس سے زیادہ کلام کرنا کیا، وہ نفس کا عمل ہے، خاموشی اختیار کرنا یہ روح کا عمل ہے، جس سے روحانیت آ جاتی ہے انسان کو ان چیزوں سے، کم بولنے سے، صحیح چیز بولنے سے، جو امپورٹنٹ ہوگی وہی بات کرنا، اتنا زیادہ بھی نہیں کھانا، اسراف نہیں کرنا نا، یہ سب چیزیں، یا ایسے ہی باقی چیزیں۔ اچھا، لم تدعونا، لم تدعونا، اچھا ٹھیک ہے نا، مبنی والا سیگا آپ کو سمجھ آ گیا؟ دیکھیے تدعونا ہے نا، فعل مضارع مبنی علی السکون، یہ نا مبنی سکون پہ، فی محل رفع، مرفوع کی جگہ پہ ہے، الفاعل النون تقدیر انتن، تو یہاں پہ یہ بول رہا ہے کہ لم سے فرق نہیں پڑ جائے گا اس کو، لم تدعونا فرق نہیں پڑے گا اس کو۔ اس کے بعد دیکھیے اب آج ہم پڑھیں گے مضاف کے بارے میں، فعل مضاف کے بارے میں، مضاف بولتے اس فعل کو جہاں پہ تضعیف ہو گئی ہوگی، کیا ہو گئی ہوگی؟ تضعیف، تضعیف بولتے ہیں کوئی چیز ڈبل ہو جانا، ڈبل نا ڈبل، فار ایگزامپل جیسے حج ہے نا، حجہ اصل میں کیا تھا یہ؟ حجہ اصل میں ہوتا ہے حججہ، حججہ کیا ہوتا ہے؟ حججہ، اس نے حج کیا۔ اب دیکھیے اب مسئلہ کیا ہے، حججہ ہے نا، حججہ، دا vowel sign on the عین کلمہ از dropped، کیا بول رہے ہیں آپ سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے یہ چیز، میرا دماغ خراب کیوں ہو رہا ہے اس چیز سے؟ دا vowel sign on the عین کلمہ از dropped، ٹھیک، یہاں پہ نا vowel sign حرکت ہے نا، یہاں پہ جیم پہ، اس کو ہم نے گرا دیا، حج کہا ہم نے، تو نا حجج، ہم نے کہا حج جا، خود ایسا کیا، اصلی میں ابو نے ایسے استعمال کیا، وہ ایسے ہی بول رہے ہیں۔ اب دیکھیں مسئلہ کیا ہو گیا، اب یا تو ہم پڑھیں گے حج جا یا پڑھیں گے حج سیدھا ہی، ہے نا؟ اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ تشدید اس چیز کا، ہے نا؟ پہلے جزم ایسے، حج دو بار پڑھنا جیم کو، تو دا عین کلمہ اینڈ دا لام کلمہ کمبائن ٹو میک ادغام، یہاں پہ ادغام ہو گیا، ادغام بولتے ہیں اسیملیشن ہو جانا، کوئی چیز جڑ جانا، ٹھیک ہے، اسیملیشن آف وائس ہو گیا ادغام۔ دیکھیے اگر میں گیا حج، اس نے حج کیا، دیکھیے یہاں یہ بول رہے یہ باب نصرہ سے، نصرہ کے بعد کیا تھا؟ ینصرو، نصرہ ینصرو آ جاتا ہے نا؟ اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے، کیونکہ نصرہ ینصرو آ جاتا ہے، اصل میں تھا یہ حجج یحجج، کیا تھا؟ حجج یحجج، نصرہ ینصرو، لیکن ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں حج یحج، اب کیسے بن گیا یہ؟ دیکھیے کیسے بن گیا یہ، آپ لے جائیے یہاں پہ، یہ لائیے اب یہاں پہ، دیکھیں مسئلہ کیا ہو گیا، دا فا کلمہ گیٹس دا واول سائن، فا کلمہ جو نا یہاں پہ، یہ جیم، پہلا والا جیم، نہیں ہاں نا، ہاں سوری، جو فا کلمہ فرسٹ آرٹیکل گیٹس دا واول سائن، اس کو مل گئی حرکت یہ، ٹھیک ہے،
यहाँ पे क्या था असली में, यहाँ पे था इस पे सुकून, ये गया सुकून यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, अब क्या गया यहुज्जु। बस ऐसे ही करना है, इसने वही लिखा है। द फा कलमा गेट्स द वोवेल साइन फ्रॉम द आइन कलमा विच इज ड्रॉप्ड फ्रॉम आइन कलमा। आइन कलमा से ड्रॉप क्या हो गया, वोवेल साइन पेश हो गया जी हा पे, हा से आगे जस्म कहाँ हो गया जी पे, तो यहुज्जु। बस ये वहां गया यहाँ गया, यहुज्जु। मीटिंग कितने बजे तक है? मीटिंग है 40 मिनट्स के लिए, भी 7 मिनट बच गए इसको, 7 मिनट। फिर हम पढ़ेंगे 40 नबी, इसके बाद वो हम पढ़ेंगे 9:30 पे इंशाल्लाह, जो हम पढ़ते 40 हदीस। फिर मैं सेंड भी करता हूँ ये रिकॉर्डिंग इसकी, वो होती है यूट्यूब पे, मैं करता हूँ अपलोड। अच्छा। इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखिए हज और यहुज्जु, अना यहुज्जु, अब कैसे बन जाता है यहुज्जु, हम देखेंगे अब। बिलाल साहब का सारा मैं शेख नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट में नहीं हूँ अच्छे से, अल्लाह के मैं उतना नहीं पढ़ता हूँ मैं, आप पहले पढ़ता था मैं अच्छे से, लेकिन अलहमदिल्ला मैं सोचता हूँ कि जो मैं बोलूँगा वो मैं सही बोलूँगा, है ना, ऑथेंटिक बोलूँगा, हदीस पता होनी चाहिए अच्छे से। हाँ, कोई शक नहीं है। अरे सही कहा था, वसीला तो मानना है इंसान को, वसीला क्यों नहीं इंसान मानेगा, लेकिन जायज़ वसीला जो होगा। कुरान बोलता है सीधे वसीला तलब करो अल्लाह ताला, वसीला क्या हो गया, खुदा तक पहुंचने के जराया, वो तो इख्तियार कर रही है इंसान को, लेकिन जो जायज़ होंगे, नाजायज़ वाले नहीं करने इख्तियार। ये सच अल्लाह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, वसीला के मसला। कुछ लोग करते हैं कॉन्फ्लेट ना इन चीज़ों को, वो लगाते हैं बेचारों पे हुक्म कुफार का है, ऐसे ना वसीले पे, ऐसे होते हैं ना कुछ एक्सट्रीमिस्ट इंसान। देखिए मसला क्या होता है, जैसे कुरान की आयत है ना, वो कुरान की आयत है कि मा युकर्रिबूना इल्ला मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा। जब कहते थे मक्का के मुशरिकीन से आप कि तुम क्यों इबादत करते हो लात की, मनात की, उज़्ज़ात की, हालांकि अल्लाह ताला तो एक ही है, तुम जानते हो उसको अपनी फितरत से। वो बोलते हैं वहाँ जवाब क्या, वो बोलते हैं जवाब, ये हमें खुदा तक पहुँचेंगे, ये हमें अल्लाह तक पहुँचेंगे। जैसे आज बोलते हैं हिंदू, गणेश जी या कृष्णा विष्णा जो अवतार अवतार है, ये हमें खुदा तक पहुँचेंगे, ईश्वर तक, परमात्मा तक, ऐसे जैसे बोलते हैं वो। इसलिए हम इनकी इबादत करते हैं, इसलिए हम इनकी इबादत करते हैं, क्योंकि हमें खुदा तक पहुँचाएंगे। ये कुरान की सीधी आयत है, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा। इसका मतलब ये मत ना हो कि हमें किसी को बोलो मेरे लिए दुआ करो, किसी बुजुर्ग से करो मेरे लिए दुआ करो, उससे मैं अल्लाह के करीब जाऊंगा, ये भी शिरक है। ऐसा मत ना है। तो कॉन्फ्लेशन यहाँ पे नहीं करेंगे, जो उसका हुक्म है वो अपनी जगह बैठना है, इसका हुक्म अपनी जगह पे लगाना है। ये मसला होता है, इसका ख्याल रखना है इंसान को। क्योंकि है ना वो बुखारी की रिवायत, शायद 1010 रिवायत शायद, कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन को कहा गया, साहबा ने कहा कि हम, अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु शायद का साहबा ने, कि हम कहते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, आप हम कहते थे कि आप दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला बारिश कराएगा। आज हम आपसे कह रहे हैं कि आप दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला बारिश कराएगा। ये इसमें दलील है इस चीज़ में, ये मतलब शिरक है। अच्छा, हज या हुज्जु। अब देखिए अब यह हुज्जु कैसे है। द आइन कलमा एंड लाम कलमा कंबाइन टू मेक इदगाम, हो गया ना इदगाम, हज या हुज्जु। अब देखिए आप मसला क्या हो गया यहाँ पे। हाँ ये तो खत्म हो गया। अब क्या है, हज, उसने हज किया, अब ना गर्दन सारी, हज, हज उन दोनों ने हज किया, हज्जू, फिर हज्जत, हज्जता। अब पता है यहाँ पे क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं फक्कुल इदगाम, इदगाम फट जाना, वो खुल जाना। यहाँ पे आता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है इदगाम। यहाँ पे आता है हजजना, क्या आता है, हजज, उन सब औरतों ने हज किया, अब आसान है, हजज हजज तुम हजज तुम, हजजते हजज तुम हजज तुन्ना, फिर हजज तो हजजना, तो नहीं आसान। पढ़ते हैं। हाँ ये इनने अच्छा सवाल किया। जो दुरूद हम पढ़ते हैं ना, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दुरूद सुनते हैं कि नहीं, है ना, सुनते हैं, लेकिन उनको फरिश्ता बोलता है, ये सही रिवायत है। हदीस में आ गया कि एक अल्लाह ताला ने बनाया एक मलकुल मुअक्कल, वो बोलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इन्न फुलान इब्न फुलान सल्ला अलैक, ये सही रिवायत है, बेशक फलान बिन फलान ने आप पे दुरूद भेजा है। फरिश्ता कहता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये सही रिवायत है। तो वो सुनते हैं, लेकिन वो खुद नहीं सुनते, उन्हें फरिश्ता सुनाता है। लेकिन जो रिवायत ऐसे बोलती है, वो रिवायत ऐसे है, मन सल्ला अलैया इंद कब्री समिअतुहु वमन सल्ला अलैया मिन बईदिन उअलिमतुहु। जो मेरी कब्र के सामने मुझे पुकारता है मैं वो सुनता हूँ खुद,
اور جو مجھے دور سے، نہیں جو مجھے، من صلی علی عند قبری، جو درود بھیجتا ہے میرے سامنے، میری قبر کے سامنے، میں وہ خود سنتا ہوں. اور من صلی علی من بعید علمت، جو درود مجھ پہ بھیجا جاتا ہے دور سے، وہ مجھے، وہ سوچ میں ایمان زان راون. تو یہ موضوع روایت ہے، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن وہ روایت صحیح ہے کہ ایک فرشتہ ہم کو سناتا ہے. ایک فرشتہ ان کو کہتا ہے کہ بے شک ان فلان ابن فلان صلی اللہ علیہ، بے شک فلان بن فلان نے آپ پہ درود بھیجا ہے. ہم، اب ہو گیا یہ. نا حجج تو حججنا. اب دیکھیں گے ہم مضارع کی گردان. مضارع کی گردان. ہم، کوئی سوال آپ ہوگا نا، آپ سوال کر سکتے ہیں. کیونکہ میں کرتا ہوں کوشش، کیا جواب ملنا چاہیے اچھے سے انسان کو. جو تو نہیں اختلافی مسائل، میں تھوڑا اچھے سے پڑھتا ہوں یہ چیز تاکہ مجھے جواب صحیح سے مل جائے. میں دیکھتا ہوں ہر کوئی پرسپیکٹو، اس کا بھی اس کا بھی سنتا ہوں. پھر نوٹ بناتا ہوں اچھے سے، نوٹس بناتا ہوں. پھر یاد بھی کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا. اس لیے انشاءاللہ آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کو فائدہ آئے گا انشاءاللہ. میں نوٹ بنائیے اچھے سے ان چیزوں کے بارے میں. میں روایتیں بھی دیکھی اچھے سے کتابوں میں، کیا کیا ہے، صحیح ہے ضعیف ہے. خاص کر جو یہ چیزیں ہوتی ہیں کانٹرڈکٹری چیزیں. حالانکہ یہ بل بنایا ہم نے کانٹرڈکشن، اس میں ہوتا ہی نہیں کانٹرڈکشن اصلی میں. بس ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں مس ریپرزنٹیشن کرنا. یہی ہوتا ہے مسئلہ. بڑی لڑائی ہو جاتی ہے پھر. اب دیکھیے مضارع کیا ہو گیا؟ پریزنٹ پلس فیوچر ٹینس. پریزنٹ پلس فیوچر ٹینس. اب مضارع میں کیا آ جاتی ہے؟ مرفوع کی حالت بھی، منصوب کی حالت بھی، اور مجزوم کی حالت بھی. حج یا حج میں. اب دیکھیے اتنا حج یا حج، وہ ایک حج کر رہا ہے یا وہ ایک حج کرے گا. اب ہے نا آسان. یحج یحجان یحجون، تحج تحجان یحججن. پھر سے ہو گیا فق الادغام، ادغام کھل گیا. یہاں پہ تھا یحججن، وہ سب عورتیں حج کرتی ہے کریں گی. تحج تحج تحجان تحجون، تحجین تحجان تحجن. اب نہیں، پھر سے ہو گیا کیا؟ فق الادغام یہاں پہ ہو جاتا ہے ان دو جگہوں پہ. تحججن، تم سب عورتیں حج کرتی ہے کرو گی. احجو، میں حج کرتا ہوں یا کروں گا. نحجو، ہم سب حج کرتے یا کریں. کہ باقی ہم پڑھیں گے کل، ٹائم ہو گیا اس میں کمپلیٹ. باقی اب سوال ہوں گے آپ کو انشاءاللہ، وہ آپ کر سکتے ہیں اس میں ہی، اربعین میں، کیونکہ اس میں ہم وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ویسی چیزیں ہی. تو وہاں پہ ہم ڈیٹیل میں جواب دے سکتے ہیں، پورا ڈیٹیل میں سب کچھ. انشاءاللہ 9:30 بجے ہاں. اس میں کتنا بچ گیا ابھی؟ پارٹ ٹو اتنا ہی ہے. پارٹ ٹو ختم ہو گیا آج، دو روز پارٹ ٹو اتنا ہی ہے. اب پارٹ تھری یہاں سے ہوتا ہے اسٹارٹ اس کو، مطلب رولز پارٹ تھری کے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو کے ان قبر